السلام علیکم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو قانون وراثت میں جو انسانی زندگی میں عام طور پر معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ذمہ داریوں کے نبھانے کے طریقے ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر قانون کو بیان کیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو بنیادی مفروضہ ہے، جو عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے، اس سے ایکسیپشنز، استثناءات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی استثناء ہو جیسے کہ آپ نے بیان کیا، تو اس صورت میں دو امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ خاتون جانے دے کہ بس جیسے چل رہا ہے سو چل رہا ہے، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہوتی ہوں تو اس کا حصہ مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ عورت اس بارے میں بہت زیادہ شدید احساس رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو اس کی حیثیت نہیں ملی ہے، اور شوہر نے اپنا رول ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی وصیت میں یہ لکھ کر جائے کہ میں اپنے انتقال کی صورت میں اپنے شوہر کو کوئی حصہ نہیں دینا چاہتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کون تمہارے لیے کتنا نفع کا باعث بنتا ہے۔ تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا شوہر میرے لیے بالکل نفع کا باعث نہیں بنا۔ ویسے یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے گھر میں رہنا، لیکن بہرحال یہ مجھے تو آپ کا نہیں معلوم ہے۔ جو بھی آپ کے تجربات، احساسات ہیں، ایم شور کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی، لیکن آپ یہ اس کو لکھ کے یوں جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ میرے نزدیک جو صورتحال ہے ایک صحیح، اس میں یہ ہوگا کہ شوہر اگر اپیل کرے گا، ایک تو ہے نا کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہو جائے، اور آپ نے اس کا استدلال بھی اپنی وراثت میں لکھ دیا، اپنے وصیت میں لکھ دیا، لیکن اگر اس کو کنٹیسٹ کیا گیا تو پھر عدالت، قاضی ساری صورتحال کو، حقیقت کو سامنے رکھ کر، شواہد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اور فیصلے کی بنیاد یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے بات، کہ یہ رشتے آپس میں ایک دوسرے کے لیے یوٹیلیٹی، منفعت، نفع کا، یعنی منفعت کا، آسانی کا باعث بنتے ہیں، اس کیس میں معلوم ہوا کہ بالکل نہیں بنے، تو بالکل عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کو کچھ نہ ملے۔